بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو موضوع آپ نے انتخاب کیا کہ انبیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں، پہلا سوال یہ کہ انبیاء کرام کو اللہ رب کریم مبعوث کیوں فرماتے رہے، انہیں کیوں بھیجتے رہے کہ وہ دنیا میں آئیں، اور یہ ایک اندازے کے مطابق یا ایک حقائق کے مطابق یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ اب تک تقریباً کوئی 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے گئے تاکہ یہ نوع انسانی کی ذہنی، فکری، معاشرتی، سماجی ہر سطح پہ رہنمائی کر سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام کا میسج ایک ہی ہے، سب نے ایک ہی بات کہی۔ تمام انبیاء کرام ایک ہی بات کیا کہتے تھے؟ انسان نے جب معاشرتی یہ سوشل لائف جب اپنائی تو یہ سوشل لائف کا جو سٹرکچر وہ بنا لیتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ ایوالو کرتا ہے اس کو، جس طرح سے وہ سٹرکچر بن جاتا ہے، وہ سٹرکچر ظاہر ہے کہ اللہ رب کریم کو پسند نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس سارے جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو درست کرنے کے لیے ہر علاقے میں ایک نہ ایک نبی بھیج دیتے تھے۔ کرتے کراتے جب انسان آہستہ آہستہ سیڑھی بہ سیڑھی ایوالو ہوتا رہا، اس کی ذہنی فکر میچور ہوتی رہی، تو پھر اس کو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تاکہ وہ سارے انبیاء کرام کی تعلیمات کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے یا اس کی لیٹسٹ فارمیشن ہے یا ان کے پیغام کی جو کمپلیٹڈ اور کمپلیشن کی شکل ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ اب یہاں پہ یہ اس کا ایک پس منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو کیوں مبعوث فرماتے رہے، تاکہ وہ جو انسان اپنے ذہن سے جو ایک سیٹ اپ بنا لیتا ہے باتوں کو جاننے کا، سمجھنے کا، برتنے کا، رہن سہن کا، اس میں اللہ اس کی فکری رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ مبعوث فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ کرتے کراتے یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے سردار الانبیاء خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو ایک بڑے جامع انداز میں اور مکمل انداز میں پریزنٹ کر دیا۔ اب ان کی یہ پریزنٹیشن جو ہے، اب ان کے امتیوں نے کس درجے اپنائی وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، کیونکہ جو معاشرے کا حال ہے، جو معاشرتی طرزوں، وہ اس سے نتیجہ، یہ جو نتیجہ ہے ہمارے سامنے معاشرتی طرزوں کا، اس کو دیکھتے ہوئے بڑے آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے میں بہت کوتاہی کی ہے۔ اب یہ کوتاہیاں گنوانے کا کیا میں عرض کروں کہ اس کو کیسے گنوایا جائے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر بن جائے گا۔ تو اس وقت ہم پہلے تو یہ کرکس دیکھتے ہیں کہ ان سارے انبیاء کرام کی طرز فکر میں کامنیلٹی کیا تھی، کیا چیز مشترک ہے، اشتراک فکر کیا تھا۔ اشتراک فکر یہ تھا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرز فکر سے آراستہ کر دیتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہ بندہ جب بھی کسی چیز کی طرف متوجہ ہو، کسی چیز کی طرف مخاطب ہو، تو اس کو یہ احساس عادتاً ہو، ایک احساس ہو
ایک بات جاننا ہے، ایک بات کو ماننا ہے، ایک بات کو جان کر مان کر اپنے اندر محسوس کرنا ہے، اس کو یہ احساس ہو کہ میرا اس چیز کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اور اس چیز کا تعلق اور واسطہ خالق کی وجہ سے ہے۔ خالق نے اس کو بھی بنایا، خالق نے مجھے بھی بنایا۔ میرا تعلق کسی بھی مخلوق سے اس لیے ہے کہ اس کا خالق اور میرا خالق ایک ہی ہے، کیونکہ ہم ایک ہی خالق کی تخلیقات ہیں، لہٰذا ہمیں دوسری مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر اس کی طرف کوئی توقع نہیں رکھنی، اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا۔ وہ ہمارا والی یا ہمارا وارث یا ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مددگار اور والی بھی اس کا پروردگار ہے، تو میرا والی اور میرا پروردگار بھی اللہ ہے، یا گاڈ، جو بھی آپ کہیں۔ تو جب انبیاء کرام اپنے معاشرے کو یہ درس دیتے تھے کہ بھئی آپ کسی بھی چیز کو کیئر آف اللہ سوچیں، اب یہ کیئر آف اللہ کا جملہ جو ہے، یہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو، تمام انبیاء کرام انسان کو کیئر آف اللہ سوچنا سکھاتے تھے۔ اب کیئر آف اللہ سوچنا کیا ہے؟ اس بات کی تشریح حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک جگہ اپنی مارکۃ الآراء کتاب ہے، لوح قلم، اس میں فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کو ایک یہ ذہن، یہ طرز فکر اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی تھی کہ وہ جب بھی کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تھے، وہ متوجہ ہوتے تھے، تو ان کو یہ احساس عادتاً ہوتا تھا، یعنی عادت کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ احساس کی تکرار کرنی ہے کہ وہ عادت بن جائے، اس چیز کی اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ چیز عادت بن جائے۔ کیا عادت بن جائے؟ کہ اس چیز کا مجھ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، میں اس سے کیئر آف اللہ کی وجہ سے، اللہ واسطے اس سے میرا ربط ہے، تعلق ہے، اللہ نے بنایا یہ تعلق۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ بات سمجھ کے اب آپ کوئی بھی رشتہ لے لیں، میاں بیوی کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا ہو، باپ بیٹی کا ہو، ماں بیٹے کا ہو، ماں اور بیٹی کا ہو، باقی بچوں کا، پوتے پوتیاں، پتہ نہیں جو بھی جتنے بھی بہن بھائیوں کا، چچا وغیرہ، سارے رشتے جو ہیں یہ کہاں سے آئے؟ بھئی اللہ کی عطا ہے۔ آپ ان کو اللہ کی دین سمجھ کر، اس کی عطا سمجھ کر اگر ان کو ایڈریس کریں گے تو ظاہر ہے کہ سارا نظام سیدھا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات کی اصل سائنس، یعنی اصل اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ایک تو یہ نا کہ سطحی طور پہ ہمارا یہ معاشرتی نظام بہتر ہوتا جائے گا، کیونکہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں گے تو تمیز سے، اخلاق سے، پیار سے بات کریں گے۔ تو دوسرا فائدہ دیکھیں، جب ہم کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہوں اور ہمارا ذہن اللہ کی طرف جاتا رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی صفات ہمارے ذہن میں مستقل مقام حاصل کرتی رہیں گی۔ کیا ہوگا کہ جب ہمارا ذہن کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی صفات ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ تو جب ہمارا ذہن بار بار ریپیٹڈلی خالق کی طرف متوجہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ خالق کی صفات ہمارے ذہن میں نقش ہوتی جائیں گی، اور جوں جوں ان کا نقش گہرا ہوتا جائے گا، ہمارا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بنتا چلا جائے گا۔ یعنی پھر ہمارے ذہن کی ہر حرکت اصل میں اللہ کی صفات کی حرکت ہوگی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ ایک جملہ کتنا گہرا جملہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا ہے تو طرز فکر کو انبیاء کرام کی طرز فکر کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ چیز سے میرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ براہ راست نہیں ہے، یہ مجھ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ میرے خالق کی وجہ سے، میرے اللہ کی وجہ سے، میرے رب کی وجہ سے، میرے پروردگار کی وجہ سے۔
میں اس چیز سے رابطے میں آیا ہوں یا یہ چیز میرے رابطے میں آئی ہے. تو جب آپ کا ذہن اندر سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا سیکھ لے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ کی صفات منتقل ہوتی رہیں گی. اور جب آپ کا ذہن کام کرے گا تو گویا وہ اللہ کی صفات براہ راست کام کریں گی. اب یہ پیغام ہے تمام انبیاء کرام کی طرف سے نوع انسانی کے لیے. خاتم النبین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی مشن ہے کہ کسی طرح لوگوں کی یہ طرز فکر یوں تبدیل ہو جائے کہ وہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ سوچنا سیکھ لیں.